الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے ہم مسلک، اس کے ہم عقیدہ بھائی شیعہ اکثر حجر بن عدی کے بارے میں ان کی تعریفات کرتے رہتے ہیں اور ان کو صحابی کہتے رہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، اور ان کی بہت تعریفات کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ جو اس وقت کے ظالم خلیفہ تھے ان کے خلاف انہوں نے آواز حق اٹھائی۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی پچھلے ہفتے ایک کلپ آئی تھی جس میں انہوں نے حجر بن عدی کا دوبارہ انہوں نے قصہ اٹھایا۔ پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ وہی باتیں اٹھائی کہ جو حجر بن عدی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف ظلم ہوا، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً قتل کیا، اور یہ صحابی رسول تھے۔ ایران نے جو ہے وہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو صحابہ کو نہیں مانتے ایران والے، انہوں نے حجر بن عدی کے بارے میں فلم بنائی ہے کہ یہ ایسے بڑے تھے، یہ صحابی تھے، ان کی شان یہ تھی۔ تو ان کو حضرت معاویہ نے کیا کیا بقول مرزا اور ان کے ہم مسلک بھائی شیعوں کے، کہ حضرت معاویہ نے ان کو ظلماً قتل کروایا، جس پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے ناراض ہوئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کی جاتی ہے۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ حجر بن عدی کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مختصراً ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 میں سن 51 ہجری کے واقعات میں ان کا تذکرہ لکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسی سال حجر بن عدی بن جبل بن، یہ پورا نام لکھا ہوا ہے، جو ہے کوفے میں قتل ہوئے، جنہیں حجر الخیر کہا جاتا ہے۔ حجر بن ادبر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے باپ کو پشت پر نظام مارا گیا تھا، اس کے نام پر ادبر پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، جو کندہ سے کوفہ کے روسا میں سے آئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ حجر بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے وفد بن کر، انہوں نے جو ہے وہ سیدنا علی سے ساتھ ملے، حضرت عمار کے ساتھ ملے، انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین بھی کی اور جنگ جمل میں بھی حصہ لیا، اور جو ہے انہوں نے قادسیہ پر بھی حملہ کیا تھا، اور مرج عذرا کے نام سے ایک جگہ ہے ان کو بھی جو انہوں نے فتح کیا تھا سیدنا عمر کے دور میں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جب ان کی صحابیت کی بحث آئی کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، تو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ محمد بن سعد نے صحابہ کے چوتھے طبقے میں آپ کا ذکر کیا ہے، نیز آپ کے ایلچی بن کر آنے کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ کا اہل کوفہ کے تابعین کے اول طبقے میں ذکر کیا ہے۔ محمد بن سعد نے آپ کو سکہ معروف بیان کیا ہے، اور آپ نے حضرت علی کے سوا کسی سے کچھ روایت نہیں کی۔ ابن اساکر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت عمار اور شراحجیل بن مرہ سے بھی روایت کی ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اکثر محدثین آپ کی صحبت کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ کیا جی؟ اکثر محدثین آپ کی صحبت کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے باتیں کی ہے کہ جمہور اکثر محدثین کیا ان کو صحابی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ ابن کثیر نے باتیں کی ہے جو انجینئر مرزا کے نزدیک بھی اتھینٹک ہیں، اتھینٹک مورخ ہیں۔ ابن کثیر مرزا کے نزدیک بھی اتھینٹک مورخ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں اہل صحابہ جن کا اکثر یہ نام لیتے ہیں، انہوں نے اپنی کلپ پہ بھی نام لیا ہے، اہل صحابہ ابن حجر، اور 8000 صحابہ کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، تذکرہ بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو تذکرہ کیا ہے حجر بن عدی کا، وہی باتیں کی ہیں جو ابن حجر نے کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ حجر بن عدی، تو حجر بن عدی کے بارے میں جو باتیں میں کر چکا ہوں ابن کثیر نے کی ہیں کہ وہ جو نبی کے پاس آئے، جنگ صفین میں شہید ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ قادسیہ کے مقام قادسیہ میں جو ہے وہ حملہ کیا، اور مرج عذرا انہوں نے فتح کیا، اور وہاں ان کو دفنایا گیا۔ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ پھر جب ان کے صحابی اور تابعی ہونے کی بات آتی ہے تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ البتہ امام بخاری اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بحوالہ اپنے والد خلیفہ ابن خیاط اور ابن حبان نے انہیں تابعین میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن سعد نے کوفہ کے پہلے طبقہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے جو ہے وہ ان کو تابعین میں شمار کیا ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے، خلیفہ ابن خیاط نے، ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہے، تابعین میں شمار کیا ہے۔ لیکن چند علماء نے، جس طرح ابن حجر نے آگے لکھا ہے، ابن حجر نے ابن سعد کی قول کا جو ہے وہ رد کیا ہے کہ ان سے چوک ہو گئی ہے، ان سے چوک ہو گئی، ان کو جو ہے وہ کوفہ کے تابعین میں ذکر کیا ہے۔ گویا ابن حجر کا نظریہ یہ تھا کہ وہ صحابی میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن حجر اور چند علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ صحابی میں سے ہیں، لیکن جس طرح ابن کثیر نے کہا ہے کہ اکثر محدثین ان کو تابعین میں شمار کرتے ہیں، تو اکثر کا قول لیں گے ہم، نہ کہ چند علماء کا قول لیں گے ہم۔ تو بات ہوگی جمہور کی اور اکثر کی، کیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ
تابعی ہیں نہ کہ صحابی. تو ان کا نام لے کر بار بار یہ صحابی صحابی کہتے رہتے ہیں. انجینئر مرزا اور ان کے ہم مسلک جو رافضی ہیں وہی ان کو صحابی صحابی کہتے ہیں. کیوں کہ ان کو صحابی کہہ کر اور یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ ان کے خلاف تھے, انہوں نے ایک صحابی پر ظلم کیا, حضرت معاویہ نے ایک صحابی پر ظلم کیا. گویا کہ ان کی صحابیت کا اقرار کرنا ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے, تنقید ہوتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر. ان کی نیت ہوتی ہے کہ حجر بن عدی کو صحابی کہہ کر تنقید کی جائے معاویہ رضی اللہ عنہ پر. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ تابعی ہے, صحابی نہیں ہے. اب آئے دیکھتے ہیں کہ حجر بن عدی کا جو معاملہ تھا وہ قتل کیسے کیا گیا. حضرت معاویہ کے سامنے پیش ہوئے, قید کیے گئے, تو مرزا کہتے ہیں کہ ظلمن قتل کیا ان کو, مظلومن شہید ہوئے, قتل کیا گیا ان کو. اور اما عائشہ ان پر کیا تھیں, حضرت معاویہ سے ناراض تھیں. پھر وہ روایت پیش کرتے ہیں ایک جو ہے وہ مصدر حاکم سے کہ ام المومنین نے حضرت معاویہ سے پوچھا کہ معاویہ تم نے قتل کیوں کیا حجر بن عدی کو. اور یہی روایت جو ہے وہ اس میں بھی ہے پیش کی مرزا صاحب نے مسند احمد سے. تو حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ حضرت اے اماں یہ جو ہے وہ میرا اور حجر بن عدی کا معاملہ ہے, اس کو آپ مجھ پہ اور اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے روایت نقل کی ہے. لیکن جو تفصیلی بات ہے وہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حجر بن عدی کے بارے میں کیا معاملات تھے. حجر بن عدی کے معاملے میں جو ان کو قید کیا گیا, جو زیاد تھا کوفے کا گورنر تھا, کوفہ اور بصرہ دونوں اس کے انڈر میں تھے, تو انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ کے بھیجا معاویہ کے پاس کہ یہ شرارت کر رہے ہیں, یہ حکومتی کاموں میں جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اور ہم رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, اور خصوصاً حضرت عثمان حضرت معاویہ ان کے خلاف جو کیا کرتے ہیں, یہ بری بری باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے کی ان کی جو ہے وہ کیا ہے ارادے ہیں. تو ایسی باتیں انہوں نے ابن زیاد نے لکھ کر اور گواہ بھیجے اور گواہ نے کی گواہی دی. جس طرح کہ ابن کثیر میں آپ دیکھیں, ابن کثیر میں بھی واضح بات لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھیں جلد نمبر 8 میں, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے وہاں گواہی دی اس کے خلاف, حجر بن عدی کے خلاف, کہ یہ خلیفہ کو گالی دیتا ہے, جو خلیفہ وقت اس کو گالی دیتا ہے یہ, اور امیر سے جنگ کی جو اس وقت کا امیر تھا زیاد, اس کے خلاف جنگ کی, اس نے لشکر کشی کی, اور یہ کہتا تھا کہ خلافت آل ابی طالب کا حق ہے, خلافت آل ابی طالب کا حق ہے. اور آگے چلیں, ابن کثیر کی بات تھی. اب ابن خلدون کی طرف آتے ہیں. ابن خلدون نے کیا لکھا ہے, حصہ نمبر 2 میں ابن خلدون نے واضح لکھا ہے کہ حجر بن عدی کے خلاف لوگوں نے گواہی دی. کیا گواہی دی کہ حجر نے لشکر جمع کیا, جو ہے وہ فتنہ فساد کیا گورنمنٹ کے خلاف, اور امیر المومنین حضرت معاویہ کو جو ہے وہ کیا کی, انہوں نے گالیاں دی ہیں, اور کیا کیا, لوگوں کو جنگ پر ابھارا, گورنمنٹ کے خلاف جنگ پر ابھارا, فتنہ فساد کیا, کیونکہ جب ایک جمعیت ہو چکی تھی اس کے خلاف جنگ پر ابھارا, فتنہ فساد کیا انہوں نے, اور کہا کہ خلیفہ آل ابی طالب سے ہونا چاہیے, یہ بھی اس کا نظریہ تھا. اور آخر میں جو ہے وہ کیا کیا, شہر پر حملہ کیا, بلوا کیا, یعنی شہر پہ اس نے حملہ کیا. یہ تاریخ ابن خلدون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی, سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے بیٹے تھے, انہوں نے سیدنا معاویہ کو حکومت دے کر ان کو خلیفہ منتخب کر لیا, اور حجر بن عدی کہہ رہا تھا کہ نہیں خلافت آل ابی طالب کا حق ہے, یعنی گویا کہ سیدنا حسن کے بھی مخالف تھے. سیدنا حسن اور حسین نے جنہوں نے سیدنا معاویہ کو خلیفہ بنایا متفقہ طور پر, یہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے حجر بن عدی. تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے مخالفت میں جو ہے وہ یہ آ رہے تھے, ان کے خلاف نظریہ پیش کر رہے تھے. حسن حسین نے حضرت معاویہ کو بنو امیہ کے ایک شخص کو خلیفہ بنایا, اور حجر بن عدی کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ آل ابی طالب کا حق ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, انجینئر مرزا سے اور ان کے ہم مسلک شیعوں سے, کہ مجھے بتائیں کہ سیدنا حسن حسین صحیح ہے اس بارے میں, یا آپ کا حجر بن عدی صحیح ہے؟ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں. آپ واضح مانیں کہ حجر بن عدی نے سیدنا حسن کے فیصلے کی خلاف ورزی کی, سیدنا حسین کے فیصلے کی خلاف ورزی کی. انہوں نے فیصلہ کیا, حضرت معاویہ کو خلیفہ منتخب کیا, لیکن حجر کہہ رہا تھا کہ نہیں خلافت کس کا حق ہے, آل ابی طالب کا حق ہے. اور ان کے خلاف فتنہ فساد کیا, لوگ جمع کیے, فتنہ کیا. تو مجھے آپ بتائیں کہ حسین کا ماننے والا, حسن کا ماننے والا کیسے حجر کی ہدایت کرے گا؟ یا شیعہ اور مرزا آپ یہ واضح کہیں کہ آپ حسنی نہیں ہیں, حسینی نہیں ہیں, پھر ہم آپ کو کوئی اعتراض نہیں دیں گے. اگر آپ حسین کا نام بھی لیتے ہیں, حسن کا نام بھی لیتے ہیں, پھر بھی اس کے مخالف نظریہ رکھنے والے حجر کی تعریف کرتے ہیں آپ, تو مجھے آپ بتائیں آپ کون سے حسنی حسینی ہیں؟ آپ منافق ہیں, آپ نام لیتے ہیں حسن حسین کا, آپ نام کا استعمال کر رہے ہیں. بہرحال
تو حضرت معاویہ کے خلاف اس نے بغاوت کی، حکومت کے خلاف بغاوت کی. جب سیدنا حسن نے ان کو خلیفہ منتخب کیا، عام الجماعت قائم ہو گئی، مسلمانوں نے ایک خلیفہ حضرت معاویہ سے بیعت کر کے ان کو اتفاقی طور پر خلیفہ بنا لیا، تو اس پر اس نے فتنہ کھڑا کیا. تو آپ دیکھیں کہ جب حکومت قائم ہو گئی، حکومت قائم ہونے کے بعد فتنہ کھڑا کرنا، اس کی حیثیت کیا ہے وہ آپ دیکھیں شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ مسلم ابن ابی شیبہ کتاب الفتن، اس میں واضح روایت موجود ہے. کیا روایت موجود ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرق بین امتی وهم جمیع فاضربوا راسه کائن من کان، کہ جب میری امت جمع ہو گئی ہو، امت کا اتفاق ہو گیا ہو، ایک خلیفہ پر میری امت ایک بن چکی ہو، جو اس میں اختلاف پیدا کرے، جو تفرقہ ڈالے میری اس امت کے اجتماع میں، فضربوا راسہ، تو اس کا سر قلم کر دو، کائنم من کان، چاہے جو بھی ہو سر قلم کر دو اس کا. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابن کثیر بھی واضح کہہ رہے ہیں کہ کیا کرتے تھے یہ خلیفہ وقت کے خلاف، کیا کرتے تھے، انہوں نے فتنہ فساد کیا اور کہتے تھے کہ خلافت آل ابی طالب کا حق ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ. ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ نے اگر قتل کروایا لوگوں کی گواہی کے مطابق تو یہ شرعی فیصلہ تھا، یہ شرعی فیصلہ تھا. حضرت معاویہ نے ان کو شرعی فیصلے کے مطابق، گواہوں کی گواہی کے مطابق جو ہے وہ قتل کیا. اور نبی کی حدیث کے مطابق کہ اگر امت جمع ہو جائے تو جو تفرقہ ڈالے اس کو قتل کر دو، جو بھی ہو. تو اس حدیث کے مطابق حضرت معاویہ نے عمل کیا، قتل کروایا، تو ان پر کوئی اعتراض نہیں بنتا. اب آتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں مرزا صاحب، اس کی حقیقت کیا ہے کہ اما عائشہ نے ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کیا. ٹھیک ہے، جب حضرت معاویہ، دیکھیں یہ اعتراض بنتا نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر. کیوں کہ حضرت معاویہ نے جو فیصلہ کیا وہ گواہوں کی گواہی پر کیا، اپنی ذاتوں کی دشمنی نہیں تھی کہ جو مرزا اور ان کے چیلے شیعہ، ان کی جو ہم مسلک شیعہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم تھا معاویہ. اب مجھے بتائیں گواہ گواہی دیں اور ان کے مطابق کوئی قاضی فیصلہ کرے تو ظلم کہیں گے اس کو؟ کبھی ظلم نہیں کہیں گے اس کو. اور نبی کی حدیث ہے کہ جب امت ایک ہو چکی ہو، اس میں تفرقہ ڈالنے والا کیا ہے، فتنے باز، اس کو مارو، قتل کرو اس کو، تو نبی کا فرمان ہے. تو مجھے بتائیں کہ حضرت معاویہ قصور تھا ہی نہیں اس میں، تو اعتراض کس بات کا؟ رہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو صحیح معاملے کا پتہ نہیں تھا کہ حجر بن عدی کی جو وہ کیا حرکتیں تھیں. تو حجر بن عدی کو جو ہے وہ گواہیوں کے ساتھ قتل کیا گیا. تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی ناراضگی جو ہے وہ بنتی ہی نہیں ہے، ان کو علم میں نہیں تھا. جب ان کو علم میں بات بڑھ گئی تو ناراض نہیں تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. آخر تک ان کے معاملات صحیح تھے، آخر تک حضرت معاویہ ان کو جو ہے وہ عطیہ بھجوایا کرتے تھے. ان سے ملنے جب آئے، جو واقعہ مرزا نے نقل کیا ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں جو واقعہ مرزا نے نقل کیا ہے مسند احمد سے، اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ، اس میں آپ کو واضح کوئی ناراضگی نہیں ملے گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صرف یہ بات آپ کو ملے گی کہ تم نے کیوں قتل کروایا، اس کو کیوں قتل کروایا، سوال کیا ہے عائشہ نے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ناراضگی کا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی یہ لفظ نہیں کہ تم نے غلط کیا، تم نے حرام کام کیا، تم نے ظلم کیا، اس طرح کے کہیں بھی الفاظ نہیں ہیں جو جن مرزا نے حوالے پیش کیے حاکم سے یا مسند امام احمد بن حنبل سے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اما عائشہ کی ناراضگی ظاہر ہو. یہ صرف مرزا کی گھٹیا سوچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اما عائشہ ناراض تھی. ہاں ان کو افسوس تھا حجر بن عدی کی وفات کا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، دکھ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت معاویہ پہ ان کی ناراضگی تھی، یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا. ناراضگی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاویہ سے کہیں بھی صحیح سند سے ثابت کوئی کر نہیں سکتا، چاہے مرزا ہو چاہے اس کے ہم مسلک بھائی شیعہ کیوں نہیں ہو. بہرحال تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے آخر تک جو ہے وہ خوش تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی. یہ جو حوالے پیش کیے گئے ہیں مرزا کی طرف سے، یہ صرف ایک سوال تھا کہ تم نے کیوں قتل کیا. حضرت معاویہ نے بات واضح کر دی کہ اما یہ معاملہ تھا، یہ سیاسی معاملہ. ٹھیک ہے، اور اس پر نہ حسن نے اعتراض کیا نہ حسین نے اعتراض کیا. حجر بن عدی کے قتل پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ حسن نے نہ حسین نے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. مرزا ذرا پیش تو کرے کہ حجر بن عدی نے جو ہے وہ کے قتل پر حسن حسین نے اعتراض کیا ہو، پیش تو کرو مرزا. کوئی پیش نہیں کر سکتا. اما عائشہ نے بھی سوال کیا تھا امیر المؤمنین سے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اما عائشہ یہ سیاسی معاملات ہیں، اور فرمایا کہ قال فدعینا و ایاہم حتی نلقی ربنا عز وجل. اے امی، حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ اے امی آپ ہمیں چھوڑ دیں، یہ جو ہے وہ کیا ہے، میرا اور جو ہے وہ اجر کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ہم جب اللہ سے ملیں گے تو ہم اللہ کے ساتھ یہ معاملہ حل کریں گے.
تو حضرت معاویہ کا اطمینان تھا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو ام عائشہ کی بھی ناراضگی آخر تک ثابت نہیں کر سکتے کوئی بھی. بہرحال یہ تھا تذکرہ مختصر آپ کے سامنے حضور نبی کا کہ اس کو صحابی بیان کیا جاتا ہے اور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور ان کے صحابیت کی آڑ میں معاویہ پر تنقید کی جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو مرزا کی حرکتیں ہیں، جو ان کے ہم مسلک بھائی شیعہ ہیں، ان کی حرکتیں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.